والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وصهره ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب اللهم صل على محمد وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العلي العظيم. سورہ فاتح کی درخواست ہے منتظر مہدی اور سکینہ نقوی فیملی کے لیے، اور خاص طور سے آج ہی مجھے کہا گیا ہے کہ خواجہ محسن رضا کا پاکستان میں انتقال ہوا، اور مولانا سید محمد اون نقوی صاحب کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الله واحد الله الصمد الله واحد الله الصمد صلوات کی زحمت فرمائیں. قرآن کریم کی آیت ہے سورہ بقرہ میں، جس میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کیے گئے. بسم اللہ سید، بسم اللہ بسم اللہ. کتب علیکم الصیام انگریزی میں جو ٹرانسلیشن میں دیکھ رہا تھا شاکر مرحوم کی، تو انہوں نے لکھا فاسٹنگ ہیز بین پرسکرائب فار یو like it was prescribed for the people before you. بسم اللہ بسم اللہ. جب انسان مریض ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر پرسکرپشن لکھتا ہے. بسم اللہ سید، بسم اللہ. اللہ نے ہماری اخلاقی بیماریوں کے لیے بھی ایک پرسکرپشن دی ہے، اور اس کا نام ہے روزہ. اذان گرامی، اب روزہ جسمانی بیماریوں بھی دور کرتا ہے. میں ریڈیو پہ سن رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ جو روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کو ہارٹ اٹیک کے جو ہے رسک بہت کم ہو جاتا ہے. بسم اللہ سید. اور یہ میں ان کو پروموٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ایک ایسے بڑے چینل کا ہے کہ جو ان کی ریپوٹیشن بہت زیادہ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کا جو ہے انسان کے رسک کم ہو جاتا ہے جو انسان روزہ زیادہ رکھے. تو روزے زیادہ رکھنا، بڑے بڑے حکماء وہ کہتے تھے صرف ماہ رمضان نہ روزے رکھو، بلکہ سال میں ہر ہفتے میں 2 روزے رکھو. تو حکیم کہتے تھے جو 2 روزے رکھے گا اس کو وہ بیمار نہیں ہوگا. عزیزان گرامی، اسلام اور شریعت سے جب پوچھا کسی نے، بہت بڑے ایک طبیب نے، یونانی ڈاکٹر نے، گریک جو زمانے میں بہت ایڈوانس تھے، تو اس نے کہا میں دیکھنا چاہتا ہوں، مسلمانوں سے ملنا چاہتا ہوں. آیا چھٹے امام سے پوچھا تو اس نے سوال کیا، کہا بھائی کیا آپ کا اسلام کیا کہتا ہے؟ میں طبیب ہوں، ڈاکٹر ہوں، تو طب سے متعلق کیا کہتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ معدہ جو ہے وہ ساری بیماریوں کا گھر ہے. اگر انسان اپنے معدے کو قابو کر لے اور انسان جو ہے اپنے خوراک پہ قابو کر لے تو بہت سی چیزیں. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بڑا کوئی نسخہ نہیں دے سکتا جو آپ نے دے دیا. عزیزان گرامی، اب جسمانی بیماریاں ہوں، روحانی بیماریاں ہوں، سب کا علاج اللہ نے روزہ بتایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال اب آپ کو پتہ ہے نا، روزہ جب انسان کا ہو تو ویسے بھی طاقت نہیں ہوتی ہے، اور پھر ذمہ داری بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ انسان کا ایک حدیث آگے پیچھے کرتے ہیں اور روزہ جا سکتا ہے. تو اب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکمت بتائی ہے، بی بی نے فرمایا ہے کہ روزہ اللہ نے کیوں بھیجا؟ تو آپ نے فرمایا کہ روزے کو اللہ نے اخلاص کی خاطر واجب قرار دیا.
بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ انسان میں اخلاص پیدا کرتا ہے، سنسیریٹی پیدا کرتا ہے، اخلاص پیدا ہوتا ہے. توجہ ہے میرے سے؟ بسم اللہ دیکھیں عزیزان گرامی، اب یہ نماز سے اخلاص آتا سمجھ میں آتا، حج سے اخلاص آتا سمجھ میں آتا، زکوٰۃ سے، خمس سے سمجھ میں آتا، لیکن یہ بی بی فرما رہی ہے نہیں، روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. عزیزان گرامی یہ نماز جو ہے نا کچھ کرنے کا نام نماز ہے. جیو جیو تکبیرۃ الاحرام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ، ان سب کا نام ہے نماز. حج ہے، طواف کا نام یعنی احرام، طواف، نماز، سعی، بسم اللہ سید کچھ کرنے کا نام ہے حج. خمس و زکوٰۃ بھی کچھ ادا کرنے کا نام ہے. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے بلکہ نہ کرنے کا نام روزہ. نہیں پہنچا سکا. واہ 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 سید بھئی ایک آدمی پوچھے آپ سے کہ مجھے روزہ رکھنا ہے، بھئی آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے. مثلا میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ کلاس روم میں جو بچی تھی اس نے کہا کہ کیا بات ہے تم لنچ نہیں کر رہی آج کل؟ روزہ. گزشتہ برس کی بات، یہ اس سے پچھلے سال کی ظاہر، کیونکہ پچھلے سال بھی لاک ڈاؤن ہو گیا تھا. تو کبھی یہ تم لنچ نہیں کرتے؟ کہا نہیں آج کل روزہ. اچھا روزہ یعنی کیا مطلب؟ کہ ہم کھان ایٹ فاسٹ یہ نہیں، اس میں ہم کبھی مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا ہے. تو کیا کریں آپ؟ روزہ رکھنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کچھ نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو روکنا ہے. میں کیا کروں؟ تو کہا بھی معصوم علیہ السلام سے پوچھنا میں کیا کرنا. فقہ میں آپ پوچھیں جا کے بھی نماز کیسے کریں کا نیت کریں، تکبیرۃ الاحرام، پھر فاتحہ ہے، دوسرا سورہ ہے، رکوع ہے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں، پھر سجدے میں چلے جائیں، 2 سجدے، وہی اسی کا نام نماز ہے. اب روزہ کس چیز کا نام ہے؟ روزہ ہے امساک کا نام. جیو سید امساک، ایبسٹینشن، روکنا اپنے آپ کو، ٹو ایبسٹین. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بسم اللہ اپنے آپ کو روکنے کا نام روزہ. بسم اللہ سید بسم اللہ روکنے کا نام روزہ. کس چیز سے؟ حرام سے، حلال سے. بھئی پانی حلال ہے، کھانے پینے کی بہت سی چیزیں حلال ہیں، صرف حرام سے نہیں روکنا، حلال سے بھی روکنا. جو انسان اپنے آپ کو حلال سے روکنا سیکھ لے وہی تو متقی بن جاتا. روزہ ہے امساک کا نام، اپنے آپ کو قابو، انسان اپنے آپ کو قابو سیکھ لے، جیو سید جیو روکنا سیکھ لے. توجہ تو ہے؟ میں جانتا ہوں تھوڑا سا تاخیر سے پہنچا ہوں، یہ آپ کے اصلاح ہی میں زیادہ ٹریفک ملا مجھے. آپ لوگوں نے پوری تیاری کر رکھی ہوگی، بسم اللہ بسم اللہ تو اب سب کے سب لوگ روزہ کھولنے آ رہے ہوں گے. مسلمان ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں، تو سارا جو ہے یہیں پہ پورا اللہ تعالیٰ لگتا ہے کہ لندن کا ٹریفک یہیں آ گیا. عزیزان گرامی اب یہ روکنے کا نام، اپنے آپ کو امساک کا نام روزہ. روزہ کچھ کرنے کا نام نہیں ہے. بس کسی کو نہیں معلوم یہاں پہ جتنے لوگ بیٹھے ان میں سے کس کا روزہ کس کا نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. بھئی ایک آدمی جاب پہ جائے، وہ ایسے منہ شکل بنا کے بیٹھا رہے، باس پوچھے بھی کیا بات ہے کہ میرا روزہ، اسے نہ پتہ چلتا جب تک آپ نے نہیں بتایا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. باقی تمام عبادات سے پتہ چل جاتا ہے، نماز سے پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، حج سے پتہ چل جاتا ہے یہ حاجی ہے، حج کر رہا ہے، زیارت پہ جائیں، مجلس پہ آئیں، ساری عبادات سے پتہ چل جاتا ہے. روزے سے پتہ نہیں چلتا جب تک کہ آدمی خود نہ بتائے میرا روزہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی روزے سے پتہ نہیں چلتا کہ انسان کا روزہ جب تک خود نہ بتائے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس سے اخلاص پیدا ہوتا ہے، کیونکہ عبادتوں میں اخلاص بہت ضروری ہے. روزہ انسان کو اخلاص سکھاتا ہے، سنسیریٹی سکھاتا ہے. عزیزان گرامی روزے سے اخلاص پیدا ہوتا ہے. اور الصوم لی وانا اجزی بہ، حدیث قدسی میں ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دیتا. اور کچھ نے کہا کہ نہیں وانا اجزی بہ، میں ہی اس کی جزا ہوں. اللہ فرما رہا ہے روزہ میرے لیے اور میں جزا ہوں. روزہ رکھو گے کیا ملے گا؟ اللہ مل جائے گا. عزیزان گرامی روزہ اللہ فرماتا ہے میرے لیے، پروردگارہ کہ نماز تیرے لیے نہیں ہے، حج تیرے لیے نہیں ہے، زیارات تیرے لیے نہیں ہے، مجلس تیرے لیے نہیں ہے، خمس و زکوٰۃ تیرے لیے نہیں، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولا تبرہ، اللہ فرما رہا ہے سب کچھ ہے، لیکن جیسے روزہ میرے لیے ہے ویسے کچھ نہیں، کیونکہ ساری عبادتوں میں کچھ کرنا مقصود ہے، روزے میں روکنا مقصود ہے. آپ نے نام سن رکھا ہوگا بہجت کا، آغا شیخ محمد تقی بہجت. تو ان سے پوچھا کہ آغا یہ انسان متقی کیسے بنتا ہے؟ تقویٰ کس چیز کا نام؟ ہم کیسے متقی بنوں؟
تو کہنے لگے تقوی کچھ کرنے کا نام نہیں، حرام سے بچنے کا نام. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حرام سے بچنے کا نام تقوی ہے. خواہشات پہ پہلا قدم رکھو، دوسرا قدم تقوی کی خاطر بڑھے گا. پہلا قدم اپنی خواہشات پہ، اپنے ڈیزائرز پہ، اپنی انکلینیشنز کے اوپر رکھو، دوسرا قدم خود بخود تقوی کی طرف بڑھے گا. عزیزان گرامی اب ذرا دوبارہ آیت پڑھیے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، روزے کو تم پہ فرض اس لیے کیا گیا ہے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ متقی بن جاؤ. اعلیٰ بہجت فرماتے ہیں جب انسان خواہشات پہ قابو سیکھ لے تو متقی بن جاتا ہے. روزہ انسان کو خواہشات پہ قابو سکھاتا ہے. بھائی پیاس لگ رہی ہے، پانی حلال ہے، لیکن کیونکہ روزے سے ہوں اب نہیں پیوں گا. پروردگارہ تیری خاطر میں نے پانی چھوڑ دیا، تیری خاطر کھانا چھوڑ دیا، حلال چیزیں ہیں تیری خاطر چھوڑ دی. تو اللہ کہے گا جب میری خاطر حلال چھوڑ سکتے ہو تو حرام کیوں نہیں؟ غور فرمائے جانے کی نام، جب انسان اللہ کی خاطر حلال ترک کر سکتا ہے تو حرام کیوں ترک نہیں کر سکتا؟ لیکن کیا بات ہے کہ حرام کے اندر کشش اور لذت زیادہ ہے، اس کے اندر کشش زیادہ ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ یہ جو وَزُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ مِنَ الْقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، تفصیل کرنے وقت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا مزین بنایا گیا. یہ جو حرام ہے نا، یعنی یہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کیوں واجب ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی معروف کو حکم دو، لوگوں سے کہو معروف کرو، انجوائے دا گڈ، اور منکر سے روکو، کوئی برائی نہ کرو. یہ کیوں واجب ہے؟ کیونکہ اچھائی کو رائج کرنا پڑتا ہے. نہیں پہنچا سکا. اچھائی کو رائج کرنا پڑتا ہے، برائی خود بخود رائج ہو جاتی ہے. برائی خود بخود رائج ہو جاتی ہے. کسی معاشرے میں برائی شروع کر دیجیے، خود بخود رائج ہوتی چلی جائے گی. بے پردگی خود بخود رائج ہوتی ہے. اسی طرح سے جھوٹ خود بخود رائج ہوتا ہے. یہ برائیاں جو ہے نا رائج ہوتی چلی جاتی ہیں، ان سے روکنا پڑتا ہے، معاشرے کو روکنا پڑتا ہے. لوگ خود بخود اڈاپٹ کرتے ہیں، اس نے گناہ کیا تھا، کچھ نہیں ہوا تو میں کر دوں گا تو کیا ہوگا. اذان گرامی اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا بھائی امر بالمعروف کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم سب سے اچھی امت ہو کیونکہ تم اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بہترین امت ہو. کیوں؟ تب تک بہترین امت ہو جب تک تم امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو. اذان گرامی روزہ جو ہے وہ انسان کو یہی اچھائی سکھاتا، اخلاص سکھاتا. اب کئی مرتبہ انسان حلال سے اپنے آپ کو روک نہیں سکتا. حلال سے روک سکتے ہیں؟ آپ چلے گئے مثال کے طور پہ کہیں دسترخوان پہ، کونڈے چلے نظر تھی، ابھی رجب میں گزری ہے، رجب شاہ میں بہت زیادہ ہوتے ہیں نظر. اب آپ کو ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ شوگر ہے، یہ ہے، وہ ہے. اب آپ کہہ رہے حرام تو نہیں ہے نا، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، حرام تو نہیں ہے، میٹھا رکھا، حلوہ ہے، کھیر ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہے، ٹکیاں ہیں. اب میٹھے میں مجھے سارے نام نہیں یاد آ رہے اس وقت، اور آپ کہیں گے بھی سارے ابھی نام سنا رہا ہے. آخری روزہ بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی یہ انسان کے لیے حلال سے اپنے آپ کو روکنا بڑا مشکل ہوتا، حرام سے روکنا اور بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے بعض اوقات. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے جب انسان اپنے آپ کو حلال سے روکنا سیکھ لے تو حرام سے خود بخود روک سنا سیکھ لے گا. یہ عادت تو دیجیے اپنے آپ کو. اور اللہ نے سب سے زیادہ کیا کہا؟ روزہ سب سے زیادہ کس چیز کا ہے؟ زبان. کھانے پینا زبان سے، بولنا زبان سے، جھوٹ نہ دو زبان سے، غیبت نہ کرو زبان سے، تہمت نہ لگاؤ زبان سے. آنکھ اور کان بھی فلیصم عینہ وبس، یعنی انسان کی آنکھ کا بھی روزہ ہو، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، ہاتھ کا بھی روزہ ہو. لیکن سب سے زیادہ گناہ انسان زبان سے کرتا. 2 چھٹانگ کی زبان ہے یہ. سب سے زیادہ گناہ انسان کے زبان سے ہوتے ہیں. 32 اس پہ اللہ نے پہرے دار بٹھا رہا کہ 32 دان.
محافظ بیٹھے ہوئے 32 2 گیٹ لگا رکھے ہیں, پھر بھی کسی قابو میں نہیں رہتے, سارے فساد کراتے تھے. اچھا سب سے زیادہ روزے کے اندر مشکل کیا کام ہے؟ وہ زبان پہ قابو. اور روزے میں کمزوری سے انسان ویسے ہی بالکل بول نہیں پاتا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, کھا نہیں پا رہا ہے تو بول بھی نہیں پاتا, ذکر کی توفیق نہیں ہوگی. کوئی تسبیح پڑھ لو مثال کے طور پہ, نہیں, قرآن پڑھ لو, صلوات پڑھ لو, استغفار پڑھ لو, لیکن جیسے ہی کہیں گوسپ شروع ہو اب بالکل نڈھال پڑا ہے, بے حال پڑا ہے, بولا نہیں جا رہا, کچھ نہیں, اس میں نہیں, یہ نہیں ہوں, میں بھی بتانا چاہتا ہوں, اس میں حصہ, اس میں حصہ لے گا, غیبت کے اندر حصہ لے گا, گوسپ میں حصہ لے گا. کیوں؟ کیونکہ عادت پڑ چکی ہے. اب یہ آج میں دیکھ رہا تھا دوبارہ حدیث کی, بھائی صحیح بھی ہے, مستند ہے. کسی نے سوال کیا تھا رات ٹیلی ویژن کے اوپر کہ بھئی وہ کینیڈا کے اندر, یعنی لیٹ نائٹ پروگرام, یہاں کے حساب سے لیٹ نائٹ, کہ بھئی یہ حدیث سچ ہے یہ تو, کہ رسول خدا کی, کہ شیطان کو اللہ باندھ دیتا ماہ رمضان میں. کہا حدیث ہے. میں نے دوبارہ پھر آ جا کے دوبارہ دیکھی, رات تو روزہ نہیں تھا, میں نے کہا دن میں روزہ ہے, بیان کروں تو روزہ چلا جائے گا, تو حدیث ہے, تو پھر ہم سارے گناہ کیوں کرتے رہتے ہیں؟ یہ شیطان نے ہمیں اتنا عادی بنا دیا ہوتا گناہوں کا کہ اب شیطان نہیں ہمیں وسوسہ کر رہا ہوتا, عادت اتنی ہو چکی ہوتی ہے, یہ ہمارا نفس جو ہے عادت ہو چکی ہوتی. میں مثال کے طور پہ آپ جو ہیں وہ اس روٹ پہ آتے ہیں, یہ جو بھی روٹ ہے مجھے اس وقت یاد نہیں آئے گا, A355 ہے, یہ کیا ہے, تو A355 پہ آتے ہیں آپ, خود بخود نیچرلی امام بارگاہ آتے ہیں. اگر آپ ٹیلی فون پہ بات کر رہے ہوں یا کسی سے مصروف ہوں تو آپ اگر اسی روٹ پہ اترے ہیں نا, تو آپ بغیر توجہ دیے خود بخود امام بارگاہ موڑ آئیں گے اگر مصروف ہے بہت زیادہ. پھر یاد آئے گا میں مجلس میں تو جا نہیں رہا تھا, میں تو گھر جا رہا ہوں. آپ لوگ تو صلاح بھی کہنا ذات, تو آپ کہیں گے میں تو گھر جا رہا تھا, میں یہاں کہاں آ گیا. عزیزان گرامی, کیونکہ عادت اتنی ہو چکی ہے امام بارگاہ آنے جانے کی, جنہیں ہو چکی ہے وہ گھر کے بجائے یہاں مڑ جائیں گے. توجہ عزیزان گرامی, جہاں زیادہ آنے جانے کی عادت ہو جائے انسان خود بخود وہاں چلا جاتا ہے. نفس کو جہاں آنے جانے کی جن گناہوں کی زیادہ عادت ہو جاتی ہے, شیطان نہ بھی ہو, نفس خود بخود وہاں چلا جاتا. نہیں پہنچا سکا, یہ پہنچ بھی رہے تو بولے گا کون. عزیزان گرامی, انسان کا نفس جیسی عادت دے دیں گے ویسی عادت پڑ جائے گی. مثال کے طور پہ گھوڑا, آپ سوار ہیں, you have the reins in your control, آپ کے ہاتھ میں اس کی لجام ہے, عربی میں لجام کہتے ہیں, اردو میں آپ لگام, تو لگام گھوڑے کی آپ کے ہاتھ میں. جب تک لگام آپ کے ہاتھ میں ہے, جس گھوڑے پہ سوار ہے وہ آپ کے قابو میں, لیکن لگام چھوڑ دیجئے, اب آپ گھوڑے کے قابو میں ہیں, نہیں ہے مجمع, وہ جہاں چاہے لے جائے, اب اس کی مرضی ہے, وہ جہاں چاہے لے جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ نے لگام چھوڑ دی. عزیزان گرامی, نفس کو اگر آپ قابو کر لیں تو جہاں نفس کو لے جائیں, لیکن اگر نفس آپ کے قابو میں آ جائے تو پھر جہاں چاہے نفس لے جائے. نہیں ہے مجمع, ہو بھی تو روزہ بھی ہے, اوپر سے تبلیغ بھی. عزیزان گرامی, اگر آپ نے نفس کو قابو کر لیا تو نگاہیں آپ کے قابو میں, کان آپ کے قابو میں, زبان آپ کے قابو میں, آپ کی سوچ فکر آپ کے قابو میں. لیکن اگر آپ نے نفس کو کچھ تربیت نہیں کی تو پھر نگاہیں نفس کے قابو میں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں, یہ سوچ, یہ فکر, یہ کان, یہ زبان, یہ سب کچھ نفس کے قابو میں, جہاں چاہے نگاہوں کو لے جائے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. عزیزان گرامی, ان نگاہوں کو قابو کرنے کے لیے انسان اپنے نفس پہ قابو کرے تو خود بخود نگاہیں قابو میں آ جائیں گے, خود بخود یہ کان قابو میں آ جائیں گے, یہ زبان قابو میں. عزیزان گرامی, انسان, یہ ہم غضب سے کسے دیکھتے ہیں؟ غصے میں کسے دیکھتے ہیں؟ جو کمزور ہوتا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ بھائی اپنے سے طاقتور کو کون غضب سے دیکھتا ہے؟ بھائی میں مثال کے طور پہ بیوی کو, بچوں کو دیکھوں گا, کسی کو دیکھوں گا, کمزور آدمی کو دیکھوں گا غضب سے. بھائی انسان جو ہے غضب سے کمزور کو دیکھتا ہے, اپنے سے زیادہ طاقتور کو نہیں دیکھتا, کیونکہ پتا ہوتا ہے یہ بھی آنکھیں نکال لے گا. پتہ نہیں ہے لوگ. عزیزان گرامی, یہی آنکھیں اگر انسان کے قابو میں ہو تو آنکھیں ظلم نہیں کریں گی. یہ زبان قابو میں ہو تو زبان ظلم نہیں کرے گی, یہ ہاتھ ظلم نہیں کرے گا. عزیزان گرامی, ظلم تب ہوتا ہے جب انسان اپنے قابو میں نہ ہو. غصہ آنا بری چیز نہیں ہے, لیکن غصہ آپ کے قابو میں ہو.
لیکن جب آپ غیظ و غضب کے قابو میں آ جائیں، یہ جناب امیر علیہ السلام سینے پہ سوار ہے، سبحان اللہ، کس کے؟ دشمن کے، اللہ کا دشمن، رسول اللہ کا دشمن، مولا کائنات کا دشمن، گرا لیا اس کو۔ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں جو مقابلے میں نہیں جا رہے تھے، اور جیسے جناب امیر نے آواز دی اللہ اکبر، سب سمجھ گئے کہ جناب امیر اس وقت سوال ہے، کیونکہ دھول بہت اڑ رہی تھی، دھول اڑ رہی تھی یا نہیں؟ جنگ ہو رہی، جناب امیر لڑ رہے ہیں، ادھر سے وہ بھی جنگ کر رہا ہے، تو دھواں بہت زیادہ تھا، مٹی تھی۔ تو ایک مرتبہ اللہ اکبر کی آواز ہے، سب سمجھ گئے اور جناب امیر کو فتح ہو گئی، اتنے میں دھول بیٹھ گئی۔ اب سب نے دیکھنا شروع کیا کہ جناب امیر سینے پہ سوار، گرا رکھا ہے اسے، بہت طاقتور تھا، عام آدمی نہیں تھا عمر ابن عبد ود، تو اسے گرا لیا۔ جب گرا لیا، اس کے سینے پہ سوار ہے، تو ابھی اس کا جو ہے گلا کاٹنے والے ہیں، تلوار اٹھائے، تو اس نے گستاخی کی۔ جیسے اس نے گستاخی کی تو آپ نے تلوار روکی، بسم اللہ بسم اللہ، سینے سے اتر کے ٹہلنے لگے۔ توجہ، سینے سے اتر گئے۔ اب وہاں پہ بڑے بڑے صحابہ کے، جب گرا ہی لیا تھا اسے، واہ 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 واہ، مار کے پرے کرتے، یہ اسے چھوڑ کیوں دیا؟ اتنے دشمن خدا ہے، اتنا بڑا دشمن، اتنا طاقتور آدمی، کہ جو باقاعدہ ڈھال توڑ، اس نے جناب امیر علیہ السلام کی ڈھال توڑ دی تھی، ہاتھ نہیں توڑ سکا، ڈھال اس نے توڑ دی تھی، مولا کی جو ڈھال تھی وہ ٹوٹ گئی تھی، اس نے ایک ہی ضربت ماری تو ڈھال ٹوٹ گئی، مولا نے پھینک دی، مولا نے کہا پھر دوبارہ حملہ کر، واہ 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 واہ، اس نے دوسرا حملہ کیا، پھر اس نے جو خول جو سر پہ پہن رکھا تھا وہ بھی توڑ دیا، مولا نے کہا تیسرا حملہ کر، تو یہ نہ سوچ کہ علی نے موقع نہیں دیا، مار میں تجھے دوں گا، موقع دینا چاہتا ہوں۔ اب سارے ڈریے رہے کہ جب بار بار وہ اتنے بھیانک حملے کر رہا ہے، اسے موقع کیوں دے رہے ہیں؟ مولا بھی کہہ رہے ہیں مجھے اپنا پتا، تو یہ نہ سوچے علی نے موقع نہیں دیا تھا۔ میں توجہ ہو، میں کیوں سنا رہا ہوں؟ میں جنگ خندق سنا رہا ہوں کیا؟ بس سینے میں دم نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بہت اچھی طرح سے پیٹ بھر کے جنگ پڑھتا، بہت بڑے خطیب تو میں ہوں، ان سے کسی نے کہا کہ آقا خیبر سنائے، کہا خیبر ایسے نہیں سنائی جاتی، انسان جو ہے وہ پورا سینہ دینا پڑتا ہے، پوری طاقت لگانی پڑتی ہے۔ تو میں کیوں پیش کر رہا ہوں؟ سارے مجمع کی توجہ ہو۔ عزیزان گرامی، جناب امیر پھر واپس آئے اور اسے مار دیا۔ اب جب چلے تو سارے صحابہ نے پیغمبر پہ اعتراض کیا، علی کا چلنا یہ گھمنڈ کا چلنا ہے۔ توجہ ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، خدا کے قسم اٹھائیں، تاریخ اٹھا کے دیکھیے، صحابہ نے جناب رسول خدا پہ اعتراض کیا، یہ آپ کا بھائی علی جیسے اکڑ کے چل رہا ہے، ہاتھ میں سر ہے تلوار، ہاتھ میں خون بہ رہا ہے، علی اکڑ کے چل رہا ہے، کہ یہ اکڑ نہیں ہے، یہ فاتح کی چال ہے۔ توجہ ہے، توجہ، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے، میں کس طرف لے جا رہا ہوں؟ میں نے آپ سے پوری جو تبلیغی مجلس پڑھی ہے، مجھے یہاں پہ ایک نتیجہ دینا ہے۔ ایسا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نا کہ قابو چاہیے، ایسا کہ یہاں پہ اب یہ کیوں نہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ فاتح کی چال ایسی ہوتی ہے؟ میں کبھی فتح کیا ہو تو پتا چلے، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے، کبھی کسی میدان میں فاتح رہے ہو تو پتا چلے فاتح کی چال کیسی ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ جناب امیر آئے واپس، یہاں پہ تفصیل ہے، مجھے وقت میں نہیں ہے، اور جہاں جناب ختمی مرتبہ نے فرمایا ضربت علی من یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ توجہ توجہ، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ تب ختمی مرتبہ فرمایا علی کی ایک ضربت یوم خندق والے دن، جنگ غزوہ خندق والے دن، ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل۔ تو یہاں پہ آیت اللہ شیخ حسین مظاہری نے پوری بحث کی ہے، کون سی ضربت؟ 70 ضربتیں چلائی ہیں علی نے خندق میں، علی ہی نے تو ضربتیں چلائی ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں۔ میں اکیلا عمر ابن عبد ود نہیں آیا تھا، کچھ اور بھی آئے تھے، جو بھی مارا گیا علی کے ہاتھوں، وہ اسی دن تو پیغمبر نے کہا علی کل ایمان ہے، برز الایمان کلہ علی الکفر کلہ۔ کیوں کہا تھا کل ایمان؟ اب یہ دو حدیثیں میں نے چھیڑ دی ہیں، نتیجہ دینا چاہتا ہوں، پہلے یہ سن لیجئے پھر دوسری حدیث کو پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کیوں کہا کل ایمان؟ کیونکہ سارے مسلمان خندق کے اندر تھے، نہیں ہے مجمع، سارے مسلمان خندق کے اندر تھے۔ اب جو
اندر تھا وہ اہل ایمان تھا، جو باہر تھا وہ سارا کفر تھا. کچھ پہنچ گیا. اب حبیب خدا فرما رہے آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا، وہ سارے کفر کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ سارے ایمان کی ہے. تو مولا سارے ایمان کی نمائندگی کر رہے تھے. تب یہاں جو حدیث میں نے پڑھی تھی، میں نے اس کی خاطر مجھے خندق پڑھنی پڑ گئی. یقین ماننے روزے میں خندق پڑھنا مجھے پتا کیا حال ہے. اور میں یقین میں پورا دن پڑھ کے آ رہا ہوں. بھی مسلسل میٹنگیں، مسلسل جو ہے مجالس اور درس وغیرہ چلتے. ماہ رمضان کے اندر تو لوگ کہتے ہیں مولانا روزہ رکھ کے اگر پڑھ دیں گے تو کیا ہو جائے گا. تو پڑھ رہا ہوں سارا دن سے، آج صبح سے، یعنی آج بلکہ ظہر سے پہلے سے میٹنگ جاری ہے. اذان گرامی پیش کر رہا ہوں. تب یہ ایک ضربت، علی کی ایک ضربت، ثقلین کی عبادت سے افضل 70 ضربتیں مولانا چلائیں. 70 ضربتیں ایک افضل ہے. تو کون سی ضربت؟ مولانا نے 70 ضربتیں چلائی ہیں. کون سی ضربت افضل ہے؟ تو یہ آیت اللہ شیخ حسین مظہری جہاد اکبر اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں وہ جو 70 ضربتیں چلائیں تھی وہ نہیں، وہ جو ایک ضربت روک لی تھی وہ ثقلین کی عبادت سے افضل ہے. توجہ فرمائی جانے کی نا. ایک وہ جو ضربت روک لی تھی، جب سینے سے اتر گئے تھے، جب پوچھا مولا کیوں نہیں آپ نے ضربت چلا دی، میں مولا کہہ رہا ہوں انہوں نے تو یا علی کہا تھا. یا علی کیوں نہیں آپ نے کہا کہ نہیں میں نہیں چاہتا تھا کہ میرا نفس شامل ہو. یہ نہیں کہ چانس تھا، مولا چاہتے نہیں تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی یہ ساری کائنات کو علی 10 دے کے جا رہے، عصمت کبریٰ کا مالک ہو، اس کے باوجود بھی صرف اللہ کی خاطر مارا ہے، ذات کی خاطر نہیں مارا. علی جس پہ ضربت چلائیں اللہ کی خاطر اسے مارتے ہیں، اپنی خاطر نہیں مارتے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. میں نے اپنی خاطر اور فرمایا جانے کی راہ میں وہ جو ایک ضربت روک لی تھی. میں جو پیش کر رہا تھا پورا مضمون جو میں نے پیش کیا کہ یہ انسان کو روزہ متقی تب بناتا ہے جب انسان کو سیلف کنٹرول آ جائے، نفس پہ قابو آ جائے. تو یہ میں نے پوری جو آج پیش کی آپ کے سامنے، اگر نہیں سنی ہے تو پوری بعد میں سن لیجیے گا جانے گرامی، کہ یہ کیسے انسان متقی بنتا ہے جس سے سیلف کنٹرول آ جائے، غیظ و غضب پہ قابو ہو، آنکھوں پہ قابو ہو. انسان باہر جائے تو روزے کی حالت میں، ایک صاحب کہنے لگے بھی میں جو ہے وہ ریڈیو بھی آن نہیں کرتا. کیوں؟ بیچ میں میوزک آ جاتا ہے. جب انسان روزے کی حالت میں اتنا کانوں کو حجاب کروائے، آنکھوں کو اتنا حجاب کروائے، تو پھر روزے سے باہر جب حالت ہو تو پھر آنکھوں کو، کانوں کو، زبان کو اتنا ہی حجاب کروائے. یہ جتنا حجاب کروائیں گے اتنا ہی زیادہ انسان قریب ہوتا چلا جائے گا محمد وآل محمد علیہ السلام سے، اتنا ہی قریب ہوگا. وہ پاک ہستیاں. تو جناب امیر علیہ السلام کے بس ایک واقعہ ہے، ٹائم نہیں ہے، مسائل بھی مجھے ہے تو نہیں. روزہ جو ہے انشاءاللہ والے وقت بہت ضروری ہے انشاءاللہ. میں چند جملے مسائل بھی پڑھوں گا. تو جناب امیر علیہ السلام کے اصحاب بیٹھے ہیں. ایک خاتون آتی ہیں مسجد کوفہ میں، حجاب بھی اس نے اتنا سے نہیں کر رکھا، اور آ کے لڑ بھی رہی ہے تو خود جناب امیر سے کسی مسئلے پہ. ایک تو اصحاب کو غصہ کہ جناب امیر کی گستاخی کر رہی، دوسرے جو قریبی تھے وہ ساتھ میں بیٹھے تھے. مولانا نے کہا نظر نیچی رکھو، مجھ سے مخاطب ہے، کیا بات ہے، کیا سوال کرنے آئی ہو؟ تو اس نے کوئی اعتراض کیا، مولانا نے جواب دیا. اب سب لوگ کہ بھئی مولا کے سامنے گستاخی کر رہی ہے. رسول خدا کے سامنے اگر کوئی گستاخی کرتا تھا تو مولا امیر جواب دیتے تھے. مولا امیر کے اگر کوئی گستاخی کرتا جناب مالک اشتر جواب دیتے تھے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں.
جناب امام حسن حسین علیہ السلام کی اگر کوئی گستاخی کرتا تو حضرت عباس علیہ السلام جیو سید جیو مولا عباس جواب دیتے تھے. تو یہاں تک ہے کہ اگر کسی نے پاؤں میں امام حسن مجتبیٰ کی ایک کیل بھی اگر جان بوجھ کے کسی نے رکھا. ایک نابینا نے سوال کیا کہاں ہے حسن مجتبیٰ؟ تو یہ کسی نے کہا یہ ہے. نابینا تھا, اس نے اپنا اس کا جو چھڑی تھی اس کے آخر میں کیل تھا, اس نے پاؤں پہ رکھا اور زور سے دبایا, مولا کے پاؤں میں سوراخ کیا تو پاؤں سے خون بہنے لگا. مولا نے کچھ نہیں کہا. کیوں؟ کیوں معاویہ سے صلح کی؟ جذباتیت تو ہوتی ہے لوگوں میں. جب مولا حسن مجتبیٰ گھر تشریف لائے نا تو حضرت عباس کھڑے تھے. آپ نے دیکھا پاؤں سے خون بہ رہا ہے اتنا زیادہ, اتنا خون. تو کہا مولا کس نے گستاخی کر؟ نہیں عباس رہنے دو. کہا نہیں مولا مجھے محروم نہ رکھے, میں اپنے انداز سے پیش کر رہا ہوں کیونکہ امام کا دفاع واجب ہے نا. کہ مجھے بتائیے کہ ابھی اس طرح سے ایک نابینا تھا تو گئے اس کو گستاخ نبوت و امامت کی جو سزا ہے وہ اسے دی. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا, جو پہنچ گئے وہ پہنچ گئے. لوگوں نے اعتراض کیا بھئی یہ عباس ابن علی نے اسے کیوں مار دیا؟ تو امام حسن علیہ السلام نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ یعنی حضرت عباس علیہ السلام مولا حسن حسین کہتے تھے میرے بابا کی آنکھیں میں اپنے بابا کا ہاتھ ہوں. میرے بابا اپنے ہاتھ سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتے, اور پوری زندگی حضرت عباس علیہ السلام نے دفاع کیا جناب امام حسن حسین علیہ السلام کا. بس بھئی تو یہ انشاءاللہ پھر مجھے 13 کو ظاہراً آنا, 13 ہی کو, 13 ماہ رمضان کو. کل بھی اچھا مجھے بھول گیا تھا بالکل. چلیں اب یہ مجھے دوبارہ ریمائنڈر بھیج دیجیے گا. تو یہ میں تو سکون میں آ گیا تھا کہ ابھی چلیں 2 ہفتے ہیں. چلیں انشاءاللہ کل مکمل کر دوں گا. عزیزان گرامی اس سال ثواب شب جمعہ بھی ہے, اور پوری دنیا میں شب جمعہ ایک ایسی شب ہے اگر آپ جائیں نا تو کربلا میں بڑے بڑے علماء زیارت کے لیے آ رہے ہیں. سب کربلا جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ شب جمعہ میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں امام حسین کی زیارت کے لیے, اور وہ جو فرشتے آتے ہیں نا, جو ایک مرتبہ آتا ہے اسے دوبارہ موقع نہیں ملتا, اسے دوبارہ مہلت نہیں ملتی. 70 ہزار فرشتے آتے ہیں اور انہیں دوبارہ مہلت نہیں ملتی. ابھی تک ایسے فرشتے ہیں جو انتظار میں کھڑے ہیں انہیں مہلت مل جائے حسین کی زیارت کی. اگر آپ میں سے کوئی 2 دفعہ زیارت کر کے آیا ہے تو شکر ادا کریں, فرشتوں کو موقع نہیں مل رہا دوسری زیارت کا, آپ زیارت کر آئے. لیکن روایت میں ہے کہ یہ ایسی شب ہے کہ جس میں خود جناب سیدہ مولا کی زیارت کے لیے آتی ہے. ارے کبھی ماں بھی بیٹے کی زیارت کے لیے آتی ہے, وہ بھی مدینے سے کربلا. ہاں اگر ماں فاطمہ ہو اور بیٹا حسین جیسا ہو اور وہ بھی زخموں سے چور چور ہو, اجرکم اللہ اجرکم اللہ. بس بھئی 1-2 جملے سن لیجئے گا, میں آپ کو زحمت دوں گا لیکن میرے ساتھ چلیے گا. میں آج پیش کرنا چاہتا ہوں امام حسین پہ جو رونے والے ہیں وہ صرف انسان نہیں ہے, جانوروں میں بھی امام حسین کی محبت ہے, پرندوں میں بھی امام حسین کی محبت ہے. روایت کے الفاظ میں بہت سی روایت ذہن میں اس وقت چل رہی ہیں لیکن ایک روایت صرف پڑھوں گا. امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا, لوگوں نے بتایا لشکر یزید کے لوگ کہتے ہیں کہ جب مولا حسین زلجنہ کی پشت سے گر گئے تھے نا تو زلجنہ مولا حسین کا طواف کر رہا تھا اور آوازیں بلند کر رہا تھا. مولا کیا وہ کچھ کہہ رہا تھا؟ تو امام باقر علیہ السلام رونے لگے کہ ہاں وہ کہہ رہا تھا اے میرے مولا حسین, ایک مرتبہ ہمت کر کے میری پشت پہ واپس آ گئے, میں آپ کو اتنی دور لے جاؤں گا پھر کوئی تیر نہیں لگے گا, پھر کوئی تلوار نہیں لگے گی, پھر کوئی نیزہ نہیں لگے گا, میں آپ کو بڑی دور لے جاؤں گا, بس ہمت کر کے میری پشت پہ آ جاؤں. سارے لوگ رونے لگے کہ مولا کیا مولا حسین نے بھی کچھ کہا؟ کہ ہاں میرے دادا نے ایک مرتبہ زلجنہ سے کہا زلجنہ ذرا خیموں میں جا کے میری بہنوں کو بتا دے میں تیری پشت سے گر گیا ہوں. ایک مرتبہ زلجنہ چلا
جب زلجنا جا رہا ہے نا تو پھر بھی آوازیں بلند کر رہا. پوچھا مولا اب آوازیں کیا بلند کر رہا تھا؟ جانتے ہو کیا کہہ رہا تھا؟ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ زلجنا بار بار کہتا تھا وائے ہو اس امت پہ، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ مار دیا، انہوں نے اپنے ہی نبی کا نواسہ. اب ایک مرتبہ زلجنا آیا خیموں کے باہر. بیبیاں مولا حسین کے آنے کو کیسے سمجھتی تھی؟ زلجنا کی آوازوں سے. ایک مرتبہ زلجنا آوازیں بلند کرنے لگا، بیبیاں سمجھ گئی مولا حسین آئے ہیں، ساری بیبیاں خیموں سے باہر آ گئیں. اب 5ویں امام فرماتے ہیں جب بیبیوں نے دیکھا نا کہ زلجنا آیا ہے لیکن اس کی زین لٹک رہی ہے، باگیں کٹی ہوئی ہیں، تو بیبیاں سمجھ گئی مولا حسین گر گئے. ایک مرتبہ ساری بیبیاں رونے لگیں. جناب زینب نے ماتم شروع کیا اور جانتے کیا الفاظ کہتی تھی؟ 12ویں امام فرماتے لات ماتل خدود، اپنے چہروں پہ ماتم کر رہی تھی، بالوں کو بکھرا رہی تھی، رو رو کے کہتی تھی ماں حسینہ. اجرکم اللہ. آخری جملے سن لیجیے، آخری جملے سن لیجیے، بس بھی مجھ میں پڑھنے کی طاقت نہیں ہے. مغرب میں 2 منٹ باقی ہیں، سنیں گے آخری جملے. اب یہاں روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک چھوٹی سی بی بی آگے بڑھی، نام سکینہ بتایا جاتا ہے. بی بی نے زلجنا کی کٹی ہوئی باگوں میں ہاتھ ڈالا اور زلجنا کو اپنے قریب کر کے سوال کیا یا جواد حل سقیا ابھی ام قتل عطشانا. اے زلجنا اتنا بتا دے، میرے بابا جب خیمے سے گئے بڑے پیاسے تھے، بس اتنا بتا دے میرے بابا پیاسے ذبح کر دیے گئے یا تو نے میرے بابا کو پانی پلا دیا تھا؟ زلجنا کے آنسو بہنے لگے. بے زبان جانور تھا. بی بی نے خود ہی جواب دیا کہ زلجنا تیری کٹی ہوئی باگیں اور لٹکی ہوئی زین بتا رہی ہے، میرے بابا اترے نہیں ہیں، میرے بابا تیری پشت سے گر گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگارہ بانیان مجلس کے مرحومین کے مغفرت فرما.